ادھر ماں باپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ الہی آج کی رات ہماری عزت آپ کے ہاتھ ہے، ہماری بیٹی اپنے گھر جا رہی ہے، اپنے میاں کے گھر جا رہی ہے، اپنے سسرال جا رہی ہے، ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا کرنا، ہماری بیٹی کی قسمت بہتر کرنا، یہ ماں باپ دعا کر رہے ہیں۔ دلہن اپنے دولہا کے دل میں اتر جائے۔ ادھر دولہا نے دیکھا کہ دلہن اچھی ہے، دلہن خوبصورت ہے، دلہن ہمارے من کے مطابق ہے، جس طرح میں لڑکی چاہتا تھا، جس طرح میں بیوی چاہتا تھا، جس طرح میں دلہن تلاش کرتا تھا، اسی طرح مجھے بیوی ملی ہے۔ دولہے کو دلہن پسند آ گئی تو دولہا خوش ہو کر بیوی کے منہ میں مٹھائی ڈالتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے آج سے تم کو ہر چیز کا اختیار ہے، آج سے تم اس گھر میں جو چاہو وہ کرو، ہر چیز تم کر سکتی ہو، آج سے تم کو کوئی روکنے والا نہیں، تم کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، جو تم چاہو وہ تم کر سکتی ہو۔ آج میری دعا قبول ہو گئی۔ میں اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا یا الہ العالمین ہمیں بیوی اچھی دینا، خوبصورت دینا، خوبصورت دینا، عادت و اخلاق کے حساب سے، عادت و اخلاق کے اعتبار سے ہمیں بیوی اچھی دینا۔ الحمدللہ تم میری مرضی کے مطابق ملی ہو، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ اس رات دلہن پسند نہ آئی تو اسی رات سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اسی رات سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دونوں کے اندر انبن ہو جاتی ہے، یہ اس کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو پسند نہیں کرتی، اسی رات سے ہی دونوں لڑنے جھگڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی سے کہتا ہے زیادہ بولو گے تو طلاق دے دوں گا، اور بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ بات بات پر دلہا دلہن کو دھمکیاں دیتا ہے، برے بھلے الفاظ کہتا ہے، پریشان کرتا ہے، مارنے کی بار بار دھمکی دیتا ہے۔ تم میرے ساتھ چال چلی ہو، میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گا۔ غرض تمام عمر بیچاری عذاب اور سختیوں میں گرفتار اور مبتلا رہتی ہے، طرح طرح کی سختیاں برداشت کرتی ہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی دکھ درد بانٹنے والا نہیں، کوئی دکھ درد سننے والا نہیں، کوئی دلہے کے عذاب سے بچانے والا نہیں، کچھ بنائے بنتا نہیں، کوئی فریاد سنتا نہیں۔ دلہن دن رات بڑے اپنے نصیب کو روتی ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اس کا میاں اس سے ناراض ہے۔ ایک طرف شوہر ہوتا ہے، ایک طرف پوری دنیا ہوتی ہے۔ نئی نویلی دلہن کورے کاغذ کے مانند ہوتی ہے، اس کورے کاغذ پر جس طرح لکھو گے، جیسا لکھو گے ویسا ہی لکھا جائے گا، اس دلہن کو جیسا بناؤ گے ویسا ہی بنے گی وہ۔ جب وہ اپنے سسرال آ رہی تھی وہ من میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں اپنے گھر میں صبح کے 10 بجے اٹھتی تھی، صبح کے 8 بجے 9 بجے اٹھتی تھی، میں اپنی ماں کی بات نہیں مانتی تھی، میں اپنے باپ کی بات نہیں مانتی تھی، لیکن آج میری شادی ہو رہی ہے، جب میں سسرال جاؤں گی تو صبح سویرے اٹھوں گی، فجر کی نماز پڑھوں گی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے گھر کا کام کروں گی، اس کے بعد اپنے شوہر کے لیے ناشتے تیار کروں گی، ساس سسر کو خوش رکھوں گی۔ لیکن جب وہ سسرال آتی ہے تو سسرال آنے کے بعد جو حال اس کے گھر کا تھا اس سے کہیں زیادہ برا حال اس کے سسرال میں اس کو ملتا ہے۔ بیچاری پریشان رہتی ہے، کنفیوز رہتی ہے، کریں تو کریں کیا؟ اپنا دکھ درد بتائیں تو کس کو بتائیں؟ میاں صبح کے 7 بجے سو کے اٹھ رہا ہے، گھر والوں کا پتہ نہیں گھر والے کب سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں، سسرال میں نظام درہم برہم ہے، بیچاری چاہتی ہے کہ سسرال کے نظام کو صحیح کروں۔ ماں باپ کے ہاں زندگی ہماری کٹ گئی، ماں باپ کے ہاں کھیل کود کر ہم نے زندگی گزارا، لیکن سسرال آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اپنی سوچ کو وہ بدلنا چاہتی ہے۔ دیور کا ناشتہ الگ بنانا ہے، ساس سسر کا ناشتہ الگ بنانا ہے، میاں کے لیے ناشتہ الگ بنانا ہے۔ یہ دلہن خادم بن کر نہیں آئی ہے، یہ اس گھر کی رانی بن کر آئی ہے، اس گھر کی دلہن ہے۔ میاں نواب زادہ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ندی میں ڈبکی لگا کر آتا تھا، اس کے ہاں نہا کر آتا تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی نخرے بڑھ گئے، شادی کے نام پر بیوی نہیں لایا، غلام لے کر کے آیا ہے، نوکرانی لے کر کے آیا ہے۔ میں نہانے جا رہا ہوں، مشین چلا کر دو، صابن لے کر کے آؤ، نوکرانی ہے تمہاری؟ عزت دو گے تو عزت ملے گی،
پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو صحیح نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہماری بیوی صحیح نہیں ہے۔ بیوی تمہاری صحیح ہے، بہو تمہاری صحیح ہے، تم صحیح نہیں ہو، تم نے بگاڑا ہے۔ وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آئی تھی، تم نے اسے سکھایا نہیں۔ اگر تھک ہار کر بیچاری سو جائے، آرام کرنے لگے، تو ساس کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتا ہے، درد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سو کیوں رہی ہے، کام کون کرے گا، تانے دیتی ہے۔ ماں باپ نے تمہیں یہی سکھایا، سونے کے لیے آئی ہو یہاں؟ اس طرح کے تانے جب ملتا ہے تو پھر وہ بدل جاتی ہے، اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتی ہے، اپنے آپ کو اسی گھر کے حساب سے پھر چلاتی ہے۔ اگر اوپر سے کسی سوال کا جواب دے دے تو ساس کو برداشت نہیں ہوتا، برداشت نہیں کر سکتی وہ، میں ساس ہوں، میرے کو جواب دے رہی ہے، کیوں جواب دیا، زبان درازی کر رہی ہے، بدتمیز ہو۔ پھر اس کے کردار پر انگلی اٹھتی ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، گھر کو جنت بنانے سے جنت بنے گا، جہنم بنانے سے جہنم بنے گا۔ دونوں کے حقوق دونوں کے اوپر برابر ہیں، صرف آپ اپنے حقوق ان کے اوپر مت تھوپیے، ان کے بھی حقوق آپ کے اوپر کچھ ہیں۔ زندگی کو ہنسی خوشی گزاریے، زندگی کو ٹینشن میں مبتلا مت کیجیے، ٹینشن فری زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اور ٹینشن فری زندگی اس وقت گزاریں گے جب آپ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، خود بھی خوش رہیں گے، دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، زندگی اپنے آپ بہتر بن جائے گی۔ زندگی کو بہتر بنانا اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کیسے بہتر بنے گی یہ آپ کو سوچنا ہے۔ اللہ نے گھر کا سربراہ آپ کو بنایا ہے، بہت ساری باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اگنور کرنا پڑتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑا نہیں جاتا، لیا نہیں جاتا۔ سارے کام کی ذمہ داری بیوی کے اوپر دے دیا آپ نے۔ بیوی کو بیوی والا حق دو، ماں کو ماں والا حق دو، باپ کو باپ والا حق دو، بہن بھائی کو ان کا اپنا حق دو۔ ہر کسی کا مقام الگ ہے، بیوی کا مقام کچھ اور ہے، ماں کا مقام کچھ اور ہے، باپ بھائی بہن کا مقام کچھ اور ہے۔ بیوی کو خوشی دینے سے ماں ناراض نہ ہونے پائے اور ماں کو خوش کرنے سے بیوی ناراض نہ ہونے پائے۔ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کیجئے۔ ماں نے آپ کو بہت ہی پیار سے پالا ہے، خود نہ کھا کے آپ کو کھلایا ہے، انگلی پکڑ کے چلایا ہے۔ جب آپ چلنا نہیں جانتے تھے، ماں کی آنچل پکڑ کر رویا کرتے تھے، جہاں ماں جاتی تھی وہیں جایا کرتے تھے۔ آج جب چلنا سیکھ گئے تو ماں کو ناراض کر کے بیوی کو خوش کرتے ہو۔ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو پٹی پڑھاتی ہے، اپنے بیٹے کو بیوی کے خلاف، اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف ورگلاتی ہے، بھڑکاتی ہے، شکایتیں لگاتی ہے، گھر کو برباد کرتی ہے، اپنے بیٹے کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ جب بیٹا کام سے آتا ہے، جب بیٹا دکان سے آتا ہے، جب بیٹا آفس سے آتا ہے، تو ماں کے پاس جب بیٹا جاتا ہے تو پھر ماں شکایتیں لگاتی ہے، تمہاری بیوی نے آج یہ کیا، تمہاری بیوی نے آج وہ کیا، تمہاری بیوی نے آج فلاں کام نہیں کیا، تمہاری بیوی آج پورے دن سوئے رہی، کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ مرد کچھ سنتا نہیں، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو پریشان کرتا ہے، بیوی کو ڈانٹتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو برا بھلا کہتا ہے۔ بیوی بیچاری پریشان، کیا ہوا، ہکا بکا رہ جاتی ہے، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے اندر جدائی ہو جاتی ہے۔